نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب آپ صبح کے وقت من اہلک، اپنے ماننے والوں کے ساتھ، تبوئ المؤمنین، آپ متعین فرما رہے تھے مومنوں کے لیے مقاعد للقتال، جنگ کے لیے مقابلہ کرنے کی، کھڑا ہونے کی جگہ۔ واللہ سمیع علیم، تو رب العالمین سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، جب دو گروہ آپس میں لڑنے کی، مقابلہ کرنے کے لیے ارادہ کر چکے تھے، واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا نگہبان تھا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پہ ہی مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العالمین نے آپ پہ مختلف قسم کے امتحانات، مختلف قسم کی پریشانیاں آئیں، اور رب العالمین نے پریشانیاں نازل کرنے کے بعد یہ آگے غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، اور دیکھیں موسم کس قسم کا ہے، پھر مسلمانوں کے پاس لڑنے کا سامان بھی نہیں۔ رمضان المبارک ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، اور تقریباً 100 کلومیٹر، 95-96 کلومیٹر ہے میدان بدر، تو وہاں پہ چل کے گئے ہیں، سواریاں بھی کوئی نہیں، گرمی کا موسم ہے، عرب کی گرمی، جو بندے گئے ہیں انہیں پتہ ہے۔ اب بھی وہاں پہ میرے خیال میں 55 سے اوپر ہوگا، 55-60 تو گرمیوں میں عام ہوتا ہے، تو یہ ہم 40 نہیں برداشت کر سکتے۔ اور پھر روزہ بھی رکھا ہوا ہو، موت سامنے نظر آ رہی ہے، اسباب کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا حکم ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کھڑے ہو گئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے مقابلے کے لیے جگہ متعین کر دی کہ آپ نے یہاں پہ کھڑے ہونا ہے، یہاں پہ کھڑے ہونا ہے، جس طرح جنگ کی ترتیب ہوتی ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پہ ابو جہل قتل ہوگا، یہاں پہ فلاں کافر قتل ہوگا، ان کی جگہ کا بھی تعین کیا کہ وہ یہاں پہ مارے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ سمیع علیم، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمزوری کا اظہار بھی بار بار کر رہے ہیں۔ آپ کے کندھے پہ چادر ہے، اور بار بار جب ایسے کر کے دعا مانگتے ہیں تو وہ پیچھے گر جاتی ہے۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، اللہ یہ چند نوجوان میں لے آیا ہوں، یہ میری ساری کمائی ہے، اگر یہ ہلاک ہو گئے، یہ ختم ہو گئے، تو زمین پہ تیری سچی عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو رب العالمین نے
جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ آہوزاری دیکھی تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب تم بڑے کمزور تھے، بڑے پریشان تھے، بڑے اپنے آپ کو آپ حقیر سمجھ رہے تھے ان کے مقابلے میں، تو اس وقت رب العالمین نے تمہاری مدد فرمائی اور 3000 فرشتے اللہ نے آسمان سے نازل کیے، اور پھر فرمایا ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، نشان زدہ، وہ جس طرح کہتے ہیں جی خاص قسم کے فوجی، اسپیشل فورس، وہ اللہ نے بھیجے، تو 8000 فرشتے بھیج دیں، 3000 ایک اور 5000 ایک۔ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہم نے صرف آپ کی دلجوئی کے لیے، آپ کی تسلی کے لیے بھیجے ہیں، ورنہ فتح فوج سے نہیں ہوا کرتی۔ ساتھ اصول بھی سمجھایا کہ کبھی بھی فوج پہ، اسلحے پہ بھروسہ نہیں کرنا، اپنی کارکردگی پہ۔ اب ہم نے کیا وہ مر کا سر انجام دے دیا تو کہہ رہے ہیں جی فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا۔ کل وہ میں ایک جگہ پہ رات کو عرض کر رہا تھا تو وہاں پہ بھی رب تعالیٰ نے جب غزوہ بدر سے واپس آئے نا تو ہر بندہ کہہ رہا تھا، حدیث پاک میں تھا، کوئی کہہ رہا تھا میں نے 2 کو مارا، کوئی کہہ رہا تھا میں نے اس کو ایسے پکڑا، میں نے ایسے کیا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَاتَلَهُمْ، آپ نے نہیں مارا، اللہ نے مارا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، آپ نے تیر نہیں مارا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا، تیر بظاہر آپ مار رہے تھے لیکن کافر کے سر میں یا کافر کے سینے میں کون مار رہا تھا؟ اور پھر اس کے اندر وہ اثر پیدا کیا کہ اس سے کافر مارا گیا۔ یہ سارا کچھ رب العالمین نے کیا۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے مومنوں کو آزمایا، لیکن بندہ سال محنت کرے، مختلف تکلیفیں برداشت کرے اور پھر آخر میں نتیجہ اس کے مطابق نہ آئے تو بندے کو کیا ہوتا ہے؟ دکھ لگتا ہے کہ یار میری محنت بھی چلی گئی، میں نے جو پیسہ لگایا تھا وہ بھی چلا گیا۔ زمیندار ہے، فصل پہ سارا سال محنت کرے اور فصل نہ ہو تو پریشان ہوتا ہے۔ بچہ ہے، امتحان کے لیے محنت کرے اور آخر میں نتیجہ وہ نمبر نہ آئے جو اس کی خواہش تھی تو کہتے ہیں جی کہ وہ ٹیوشن کے پیسے بھی ضائع گئے، وہ گاڑی کا خرچہ بھی گیا، وہ فیس بھی گئی، وہ آنا جانا، وہ رات کو جاگنا۔ لیکن اگر رزلٹ اچھا آ جائے تو وہ ساری تکلیفیں بھول جاتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ زخم بھی لگے، تکلیف بھی ہوئی، گرمی میں بھی گئے، لیکن اس کا نتیجہ ہم نے تمہاری خواہش کے مطابق کیا، بلاءً حسنا، وہ امتحان آپ کے لیے خوبصورت بن گیا، اچھا بن گیا۔ تو یہ رب العالمین نے اس سے یہ بات سمجھائی کہ کبھی بھی فوج پہ، اس پہ اب بھی کہہ رہے ہیں جی ہم نے کیا، ہم نے کیا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا، اللہ نے تمہاری عزت رکھ لی، ورنہ ان کے پاس بھی جہاز ہے، وہ بھی مار سکتے تھے۔ وہ فلسطین والے مسلمان نہیں ہیں کیا وہ کم درجے کے مسلمان ہیں کہ انہیں مار پڑ رہی ہے؟ ہم بڑے اہل تقوی ہیں اور بڑے ہم برگزیدہ، تو اگر یہ برگزیدہ ہونا، بچ کے آ جانا یہ بزرگی کی علامت ہے تو نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے ہیں، آپ کے دندان بھی شہید ہوئے ہیں، آپ کے گھٹنے پہ بھی زخم ہے، آپ کے چہرے پہ بھی زخم ہے، تو پھر کیا کہیں گے؟ آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دیا گیا، مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہیں غزوہ احد میں، تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ نعوذ باللہ نیک نہیں تھے اس لیے مارے گئے؟ نہیں۔ تو یہ زخمی ہو جانا یا بچ کے آ جانا یہ اپنا کمال نہیں۔ جو مارا جائے تو کیا مطلب ہے کہ وہ ہار گئے؟ نہیں، شہید کا درجہ زیادہ ہے غازی سے، ہونا تو غازی کا زیادہ چاہیے جو دشمن کو مار کے آئے،
حالانکہ جو دشمن کے ہاتھوں مارا جائے اس کا درجہ زیادہ ہے کہ آپ نے اس کو غسل بھی نہیں دینا، اس کے کپڑے بھی نہیں اتارنے، اسے کفن بھی نہیں دینا۔ بعض ائمہ تو کہتے ہیں اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھے، وہ پاک ہے، اسے ضرورت ہی نہیں ہے آپ کی اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ مغفرت کی دعا تو اس کے لیے جس کے ذمے گناہ ہوں، تو اللہ حدیث میں آتا ہے کہ خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ پہلے اس کے گناہ معاف کر دے۔ تو پھر اس نقطے کے حساب سے تو اس کی جنازہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اسے مغفرت کی دعاؤں کی ضرورت باقی نہیں رہی، اللہ اس کے گناہ پہلے ہی معاف کر دیتے۔ تو یہ چیز اس کے اندر یہ باتیں سمجھائیں گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا